اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر منگل بدھ اور جمعرات کو ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے گفتگو کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ پیغام کیا ہے، ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم جوڑتے ہیں کہ آج کے مسائل کا حل قرآن کریم کیا عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں آگے کی جانب سفر کرتے ہیں، اس پیغام کی روشنی میں جو ہمارے محترم مفتی صاحبان ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ قرآن کریم زمین والوں سے اللہ کا آخری خطاب ہے۔ خواتین حضرات، کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں فرمایا ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے، بس کسی صاحب نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک مقبول اور محبوب نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر آپ کی گہری نگاہ، روایتی جو سوالات ہیں ان کے بھی شافی جوابات آپ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، دنیا کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے جدید مسائل پر بھی نگاہ رکھی جائے اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا کیا جائے۔ مفتی نجیب صاحب آج کے جدید مسائل پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہے آپ کی خدمت میں محترمہ غزالہ خان صاحبہ کا۔ مفتی صاحب، خلا کی شرائط کیا ہوتی ہیں
خلا کس طرح لیا جاتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ازدواجی رشتہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس میں اگر کہیں پہ جا کے کوئی ایسی بات پیش آئے کہ عورت یہ سمجھے کہ میں شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی، اس کی قدر نہیں کر سکوں گی، ناقدری کروں گی، یا اس پر ظلم ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ کوئی افراد درمیان میں پڑھ کے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، ان کی باتوں کو سن کر صلح کرائیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے جب کبھی ایسی چیز، اور پھر وہ صلح کرانے والے یہ سمجھیں کہ نہیں بھائی اب تو نبھ نہیں سکتی، نباہ مشکل ہے، تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے، اور اس نکاح کے رشتے سے مجھے فارغ کر دیا جائے۔ یہ جب شوہر دیتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے، اور جب عورت کے مطالبے پہ ہوتی ہے تو یہ خلا ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے حدیث میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ثابت کی اہلیہ آئیں اور کہا کہ مجھے ان کی نیکوکاری میں تو کوئی اشکال نہیں، بہت نیکوکار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں ان کی ناقدری کر بیٹھوں، تو میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو تمہیں مہر میں انہوں نے باغ دیا تھا کیا تم چھوڑنے پہ تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں چھوڑنے پہ تیار ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے حضرت ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، یہ عوض میں مہر چھوڑ رہی ہیں۔ تو اسی طرح خلا کے اندر مہر کو معاف کرایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ خلا کے دوران کوئی اور شرائط، کوئی ایسی چیز تھی جو مہر میں رکھی گئی تھی، مہر کے موقع پہ دی گئی تھی، وہ بھی واپس لی جا سکتی ہیں۔ تو خلا بنیادی طور پہ عورت کے مطالبے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، اور پھر اس میں شوہر طلاق دیتا ہے، اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور شوہر طلاق دیتا ہے، اور پھر وہ خلا واقع ہو جاتی ہے۔ تو خلا کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ احسن طریقے سے الگ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی ہدایہ، کوئی گفٹ، کوئی چیزیں دی تھیں تو ان کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں واپس کریں، کیونکہ رجوع عن الہبہ شریعت میں کوئی محمود چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ بد تہذیبی کو تصور کیا گیا ہے۔ تو آپ جو چیز ہبہ کر دی تو وہ ہبہ واپس، کیونکہ گفٹ دیے ہوتے ہیں، چیزیں دی ہوتی ہیں، ان چیزوں کا بھی مطالبہ کریں، وہ بھی واپس کریں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہاں مہر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، مہر واپس لیا جا سکتا ہے اگر مہر دیا، یا یہ کہ مہر ادا نہیں ہوا تھا تو وہ معاف کر دے گی، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے عوض میں شوہر اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ ہے خلا کا طریقہ کار، یہ ہے خلا کا طریقہ کار، یہ شرعی طریقہ یہ ہے۔ مفتی صاحب، اگر شوہر خلا نہ دینا چاہتا ہو، اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں، وہ بیوی کو تنگ کرنا چاہتا ہے، بیوی بار بار اس سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے لیکن شوہر اگنور کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خلا نہیں لینے دوں گا، ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے؟ دیکھیں ایسی صورت میں تو پھر عدالت کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور پھر ایک اس کا پورا ایس او پی پروسیس ہے جس کے ذریعے سے فسخ نکاح ہوتا ہے، پھر قاضی نکاح کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، اور قاضی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اس کو فسخ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بنا بر ان شواہد اور دلائل کے جو عورت پیش کرتی ہے، ٹھیک، اور جس سے اس عورت کی مظلومیت یا عورت کے اوپر اس نے کوئی ایسا تشدد یا کوئی تشدد آمیز رویہ یا کوئی بھی ایسا رویے جس کی وجہ سے اس کی ذات کو، عزت کو نقصان پہنچا ہو، جان کو نقصان پہنچا ہو، جو بھی چیز جس کی بنا پہ قاضی یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کے نکاح کو اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے بعد وہ قاضی یا فسخ نکاح کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر اگر نہیں آتا، کورٹ قاضی کے پاس نہیں آتا، تو کیا ایکس پارٹی ڈیسیشن قابل قبول ہوتا ہے دینی جی، نقطہ میں؟ قاضی کو، ریاست کو یہ حق حاصل ہے، اس نے بلایا
ٹھیک اطلاع پہنچی، ٹھیک اطلاع پہنچنے کے باوجود نہیں آیا، پھر جو 3 مرتبہ اس کو بلایا گیا نہیں آیا، جی دوسری طرف شواہد موجود تھے، دلائل موجود تھے، ٹھیک ہے اس کے ظلم کے بھی دلائل تھے، اور جو بھی جس بنیاد پہ بھی خلا لی جا رہی تھی وہ دلائل شواہد کے ساتھ موجود تھے، تو قاضی کو اختیار ہے کہ قاضی کر سکتا ہے فیصلہ فسخ نکاح۔ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اور شرعی نقطہ نگاہ سے قاضی کا فیصلہ قبول ہوگا، قبول ہوگا، اس شوہر کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، ٹھیک بالکل۔ ہے جی۔ اگلا سوال ہے انور بیگ صاحب کا، جن پلاٹس کو ہم اس لیے تعمیر کرواتے ہیں کہ انہیں ہم کرائے پہ دیں گے، یعنی یہ عمارت بن گئی، اب ہم اس عمارت کو کرائے پہ دیں گے، اپارٹمنٹس ہوں یا کوئی بھی صورت ہو، تو اب ہم اس پلاٹ پر زکوٰۃ یعنی کب لاگو ہوگی، ہم پہ زکوٰۃ کب سے لاگو ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو پلاٹ خریدتے وقت ہی نیت ان کی بیچنے کی نہیں تھی، بلکہ اس کو رکھ کر اس پر ایسی عمارت تعمیر کرنی تھی جس عمارت کو باقی رکھتے ہوئے کرائے پہ دینا تھا جی اور کرائے سے فائدہ حاصل کرنا تھا، تو ایسی صورت میں نہ پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، نہ زیر تعمیر عمارت پر زکوٰۃ ہے، بلکہ عمارت بن کے جب کرایہ آنا شروع ہوگا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، نہ عمارت پہ زکوٰۃ ہے نہ پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے اگر میں نے اپنا کوئی مکان کرائے پر دیا ہوا ہو تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہو گئی، لیکن وہ جو پلاٹ تھا وہ میں نے ایک کاروباری مقصد کے لیے لیا ہے، عمارت تعمیر ہو رہی ہے، کرائے پہ زکوٰۃ میں دوں گا، لیکن جب تک کہ کرایہ وصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتا، اس پلاٹ کی مالیت پر میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں دوں گا، حالانکہ یعنی ہر چند کہ یہ میں نے کرایہ، کاروباری مقصد کے لیے، ہاں یہ کاروباری مقصد ہے لیکن اس کے کرائے پر ہوگا، ابھی نہیں ہے اس پر، اچھا ابھی نہیں ہوگا، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایک سوال یہ ریحان صاحب کا ہے، تھوڑا لمبا سوال ہے، بڑا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وصیت لکھ کر رکھ لینی چاہیے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا اس وصیت میں ہم زندگی میں اپنی اولاد کو کتنا حصہ دے سکتے ہیں، اور کیا ہم یہ بھی وصیت میں لکھ سکتے ہیں، اور وصیت میں اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں لکھنی چاہیے، وصیت لکھنے کے آداب جسے ہم کہہ لیں؟ دیکھیں، وصیت، ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وصیت جو ہے وہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جن کا شرعاً وراثت میں حق ہے ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وصیت ابتداً فرض تھی، سب سے پہلے تو وصیت کے احکامات ہی فرض تھے، وراثت کے احکامات تو بعد میں آئے، لیکن جب میراث کی آیات آئیں تو پھر اس سے اس نے منسوخ کر دیا وصیت کے حکم کو۔ اب وصیت باقی رہ گئی حقوق کے اندر اور 1/3 مال کے اندر، کہ اگر لوگوں کے حقوق آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ نے کسی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے، امانتوں کی ادائیگی کرنی ہے، کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں، لوگوں کا حق آپ کی طرف متوجہ ہے، میراث دینی ہے، مہر دینی ہے، کسی کا معاملہ ہے، وہ سب لکھت پڑھت میں لکھیں اس کو۔ اسی طرح حقوق اللہ ہیں، نمازوں کی ادائیگی ہے، روزوں کی ادائیگی ہے، عمر حج کی ادائیگی ہے، کوئی چیز تھی جو واجب ہو گئی تھی اور اس کا ادا کرنا ہے، حج فرض ہو گیا تھا، حج کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تھی، یا بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، یا جب زکوٰۃ کی تاریخ فرض ہوتی ہے پوری نہیں دیتے، سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں، تو وصیت میں اس کو مینٹین کرنا کہ کتنی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے میرے ذمہ، کیونکہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے وصیت کی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر سکتا ہے، یا ایسے آدمی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے جو وارث نہیں اور اس کوئی تعلق والا ہے، کوئی صلہ رحمی کا تعلق ہے، کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے، لیکن وہ شرعی میراث میں آپ کا حصہ دار نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔
قائم کر کے اس کو گھر والوں کو بتا دینا چاہیے. لیکن ورثہ کے لیے جو بھی وصیت آدمی کرے گا وہ وصیت اپلائی نہیں ہوتی, وہ صرف اس کی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک, وصیت نہیں ہوتی, وصیت ہو ہی نہیں سکتی, وہ صرف اس کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو ورثہ کی مرضی ہے, اس کو پورا کرنا چاہے نہ کرنا چاہے. بعض دفعہ کسی خواہشات کا اظہار کر دیتا ہے آدمی, لیکن اس وصیت کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وصیت کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, وصیت کرنا ویسے تو سنت عمل ہے, لیکن اگر آپ کے ذمہ حقوق ہیں تو پھر یہ واجب ہے, لکھنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ رہ جائیں گے. گھر والوں کو پتہ نہیں کہ آپ نے فلاں کا قرضہ دینا ہے, فلاں کے پیسے دینے ہیں, کچھ چیزیں ادائیگیاں ہیں آپ کے اوپر. تو صحابہ کرام رضی اللہ تاجمعین تو اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. صحابہ کے یہاں تو بہت اہتمام تھا, اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی جو رات آپ کا کسی کا لینا دینا ہو, آپ کے ذمہ کسی کا لین دین ہو, آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں, یا آپ نے لوگوں کی ادائیگیاں کرنی ہوں, اور اس کو بغیر لکھے پڑے وصیت کے رات گزاریں, تو جو رات گزاریں گے وہ گناہ میں گزاریں گے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کوئی ایسی رات گزاری اور وصیت میرے تکیے کے نیچے نہ ہو. تو وصیت کو لکھ کے آدمی, ایک تو دو فائدے ہوتے ہیں, حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے, حقوق العباد کی. دوسرا, آدمی کے سامنے موت مستحضر رہتی ہے, آدمی اپنی موت کو پلان کرتا ہے, سبحان اللہ, اس کی تیاری کرتا ہے. کیونکہ سبحان جب وہ وصیت لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے علاوہ سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں, اس کے علاوہ سب ہوتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک, وہی نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اسے یہ استحضار ہوتا ہے کہ جو کچھ میرا مال ہے یہ میرا نہیں ہے, صحیح, یہ تو میرا مال وہ ہے جو میں آخرت میں آگے اللہ کے لیے بھیج دیا ہے, یا جو میں نے کھا لیا ہے, جو میں نے خرچ کر دیا ہے. باقی تو سب ورثہ یا کا جو مال ہے, صدقہ جاریہ کے طور پر میں نے دے دیا ہے, خرچ کر دیا, یا انسانیت کی خدمت کے لیے, یا صدقہ جاریہ کی وصیت کر دی ہے میں نے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو صدقہ جاریہ یا کوئی وصیت کا کوئی بھی کلاز ہو, اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ اگر اولاد, ورثہ کے لیے تو واجب ہے عمل کرنا, اس کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. اچھا, تو اگر ورثہ کو وصیت پر اعتراض ہو, اس صورت میں اگر وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. کہ اچھا, ہمارے ابا نے ہمیں کیوں نہیں دیا, اللہ کے راستے میں کیوں دے دیا, اسپتال کو کیوں دے دیا, فلاں جگہ پہ کیوں دے دیا, یہ ان کو حق نہیں ہے. اگر انہوں نے 1/3 میں دیا, 1/3 ان کا مال ہے. ٹھیک ہے, تو وصیت پر منو ان عمل کیا جائے گا, بالکل منو اس پر تبدیلی, اللہ یہ کہ اس میں کوئی شرعاً قباحت ہو. ٹھیک, کہ اگر وہ وصیت غیر شرعی ہو تو اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اگلا سوال ہے, یہ انہی کا ہے, ریحان صاحب کا. ریحان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کسی دکاندار کو قرضے میں 10 لاکھ روپے دیے تھے. جب میں نے اپنے پیسے مانگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پیسے ہم نے اپنے کاروبار میں لگا لیے ہیں, اور ہم ہر مہینے آپ کو 20,000 روپے دیا کریں گے. کیا شریعت میں ایسی ڈیل جائز ہے؟ اس ٹرانزیکشن کے 2-3 حصے ہیں جو انہوں نے سوال کیا ہے. اچھا, پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے قرض دیا تھا, جی ہاں, اور 10 لاکھ روپے قرض دیا تھا, اور جب قرض کی ادائیگی میچیورٹی کا ٹائم آیا, جب وہ قرض لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ قرض تو میں نہیں ادا کر سکتا, یوں سمجھیے کہ یہ قرض جو ہے نا وہ اب آپ کی ایکویٹی میں کنورٹ ہو گیا ہے, وہ ڈیٹ جو ہے وہ ایکویٹی میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ اس طرح مال شرکت نہیں بن سکتا. پہلے قرض کو واپس کرنا ہوگا, اور پھر آپ کو شرکت کرنی ہوگی. دوسری چیز یہ ہوئی اس کے اندر ایک غلطی کہ ایک اگر یہ چلیں قرض واپس ہو کے اور یہ دوبارہ پیسے ڈال کے شرکت کر بھی لیتے, تو اس کے اندر ایک چیز طے ہونا ضروری تھی کہ نفع نقصان میں شراکت کا تناسب کیا ہوگا. ٹھیک, نفع تو باہمی رضامندی سے طے ہوتا ہے, نقصان ہمیشہ ایز پر انویسٹمنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا
کہ بھائی انویسٹمنٹ ان کی کتنی ہے دکاندار کی، اور یہ جو 10 لاکھ ہیں اس کا کیا تناسب بنے گا، تاکہ نقصان کے وقت اس اعتبار سے شرکت ہو۔ پھر نفع کتنا کتنا ہوگا، 70-30 ہے، 60-40 ہے، 50-50 ہے، جو بھی ہے آپس میں طے کریں گے۔ اب انہوں نے یہاں پر ایک اور چیز جو لگائی کہ 20,000 روپے، تو یاد رکھیے گا شرکت کے اندر نفع کو فکس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ 20,000 روپے کی شرط نہیں لگا سکتے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آن اکاؤنٹ بیسس پہ 20,000 لوں گا، سال کے آخر میں پھر دیکھ لیں گے، کمی بیشی ہوگی تو واپس کر لیں گے۔ ٹھیک، یعنی میرا نفع کی شرح تناسب جو ہے وہ 70-30 ہے، 30% میرے ہیں، 70% کام کرنے والے کے ہیں جو دکاندار کے ہیں، لیکن مجھے اپنا کچن چلانا ہوتا ہے تو مجھے آپ 20,000 روپے دیتے رہیے گا، اور دسمبر کے آخر میں آ کے پھر آپ اس کو ٹرائل بیلنس کر لیجئے گا، جو کمی بیشی ہوگی، اگر میں نے زیادہ لیے ہوں گے تو میں کم دے دوں گا آپ کو، اور اگر کم ہوں گے تو آپ مجھے ادائیگی کر دیجئے گا۔ تو آن اکاؤنٹ بیسس پہ تو لے سکتے ہیں، لیکن 20,000 اس طرح نفع لینا یہ تو سود ہو جائے گا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت صورتیں آتی رہتی ہیں، اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو معاملے کو لکھت پڑھت میں واضح لکھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ شرکت یا مداربت چلتی ہوئی دکان میں کاروبار میں جب بھی کریں تو اس کو واضح طور پہ لکھیں کہ شرکت کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کس درجے کی نوعیت ہوگی، کون کون سے مصارف اس پہ ڈالے جائیں گے، کون کون سے خرچے اس پہ ڈالے جائیں گے شرکت پہ، اور یہ اوورآل بزنس میں ہوگی یا کسی خاص سیگمنٹ میں ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں طے کر کے پھر اس پہ شرکت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن جو صورت مسئولہ ہے، جو سوال کیا گیا ہے، اس میں تو دو وجوہات کی بنا پر یہ ناجائز ہے ٹرانزیکشن، وہ آپ نے بیان فرما دی۔ اچھا، ایک بات اور، ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جناب ایک قرض آپ کو ملا تھا، آپ نے اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنا پارٹنر کیسے بنا لیا؟ ڈیل ہونی ضروری ہے نا، کہ وہ قرض مانگنے آیا ہے، بھائی 10 لاکھ روپے آپ نے لیے تھے مجھے دے دیجئے، نہیں، وہ آپ کے 10 لاکھ میں نے اپنے کاروبار میں لگا لیے، کس سے پوچھ کے لگائے؟ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا۔ دیکھیں، قرض میں تو چلیں، قرض میں تو جب میں کسی کو قرض دیتا ہوں تو اس پیسے کے استعمال کی اجازت اسے دیتا ہوں۔ نہیں، لیکن ہمارا جو معاہدہ تھا اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ ہاں، اشکال اس پر تھا کہ اب جب قرض کی ادائیگی لینے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو آپ کا پارٹنر بنا لیا تھا۔ کیسے بنا لیا آپ نے؟ پارٹنر تو آپ بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ شرکت شروع بھی ہوتی تو اس دن سے ہوتی جس دن یہ پیسے واپس کرتا، اور پھر یہ نئے سرے سے پیسے اس کو دیتے، ایک باہمی رضامندی کے ساتھ نفع اس نقصان کو پارٹنرشپ میں آنا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے شامل کر لیا؟ کیونکہ بالکل نیچر ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ تو انویسٹمنٹ ہو جائے گی تو لائبلٹی نہیں رہے گی، یہاں تو قرض ڈیمانڈ لائبلٹی ہے اس کی، وہ ہر وقت مطالبہ کر سکتا ہے، آپ کی وراثت سے لے سکتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان میں شرکت کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ آپ کے کاروبار میں آنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو قرض دیا تھا آپ کی مدد کے لیے، اب وہ واپس کرنے آ گیا، آپ اس کو واپس کریں۔ یہ کہنا کہ نہیں میں نے تو اس وقت سے آپ کو شرکت میں، ایسا نہیں ہوتا، پرسیپشنز کی بنیاد پہ شرکتیں نہیں قائم ہوتی۔ جی ہاں، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، اپنی وصایا میں لکھتے تھے، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو، live like a brothers deal like a strangers، اس کو لکھت پڑھت میں لاؤ، چیزوں کو واضح کرو۔ ہمارے ہاں پیسے دیتے وقت یہ جو پرسیپشن، ہاں رکھ لو دیکھ لیں گے، کیا رکھ لو دیکھ لیں گے؟ اب دینے والا سمجھ رہا ہے میں نے کاروبار میں لگایا 10% آئے گا، ٹھیک، لینے والا سمجھ رہا ہے قرض حسنہ دیا ہے۔ بھائی بات کو واضح کرو نا، طے کرو، لکھو قرض ہے یا انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کے کچھ اور تقاضے ہیں، قرض کے کچھ اور تقاضے، قرض کے زکوٰۃ کے مسائل اور ہیں، انویسٹمنٹ کے زکوٰۃ کے مسائل اور ہیں، قرض کی میراث کے مسائل اور ہیں، انویسٹمنٹ کی میراث کے مسائل اور ہیں، ملکیت کے مسائل اور ہیں، استعمال کے مسائل اور ہیں۔ تو چیزوں کو واضح اور صاف کرنا چاہیے۔ معاملات میں صفائی دین کا اہم حصہ ہے، کیونکہ اس سے حقوق العباد متعلق ہیں، آپ کے اعمال متعلق ہیں، آپ کی نماز روزہ عبادت متعلق ہے، سبحان اللہ، تو ان کی حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنے معاملات میں صفائی لے کر آئیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور مصیبت ہے، مسئلہ ہے ہمارے معاشروں میں
کہ لکھت پڑھت کی جو آپ نے بات فرمائی، یہ دین کا تقاضا ہے. لین دین ہوا میرا آپ کا تو اس میں لکھ دیا صاحب میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے اور اس مدت میں واپس کر دوں گا. لیکن ہمارے معاشروں میں کیا ہے کہ لین دین ہو رہا ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ یار میں آپ سے لکھت پڑھت یا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. زبان ہوتی ہے یار، کیا مطلب ہے یہ خلاف دین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب خلاف سنت عمل ہوگا تو اس میں بے برکتی آئے گی. جب بے برکتی آئے گی تو لڑائی تک جھگڑے تک بات جائے گی. اللہ تو اس بے برکتی سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اس سنت کے عمل کو زندہ کیا جائے اور چیزوں کو لکھت پڑھت میں لایا جائے، واضح طور پہ کیا جائے، کلیئرٹی کے ساتھ معاملات کو کیا جائے. مجہول ایمبیگیوٹیز رکھ کے نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دنیاوی نقصان بھی ہے، دوستیاں خراب ہوتی ہیں. دوستیاں خراب ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال لیتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے. کرنل زمان ملک صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے، کہ میں جس بندے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ چائنا سے کپڑا منگواتا ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا پارٹنر اس کپڑے پر ڈیوٹی اور ٹیکسز وغیرہ کم دیتا ہے. کیا میرا اس پارٹنر کے ساتھ کاروبار کرنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں آپ تو اگر وہ، کیونکہ کاروبار تو وہ درست ہے، کپڑے کی تجارت ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کی پابندی نہیں کر رہا، تو آپ ان شرائط کے ساتھ اس کے ساتھ کاروبار کر لیں کہ بھائی تم ریاست کے قوانین کی پابندی کرو گے اور ہم ٹیکس ادا کریں گے، اور جو بھی ٹیکس ہوگا وہ اس کو کاسٹ میں ڈال لیں گے، اس کو وہ اتنے کا پھر آگے کر کے بیچیں گے، لیکن ہم ریاست کے قوانین کی پابندی کریں گے. تو آپ ان شرائط کے ساتھ آپ ان کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کاروبار تو حلال ہے نا. ٹھیک ہے. تو اصول کیا نکلا کہ جو ریاست کے ٹیکسز ہوتے ہیں ان کا ادا کرنا اشد ضروری ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ضروری ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم کو دینی فرائض ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے پاس جیسے انکم ٹیکس وغیرہ جو ٹیکسز ہیں ہمارے، ان ٹیکسز کو ادا کرتے ہوئے لوگ ذرا سے ہچکچاتے ہیں. دو جو بکس ہوتی ہیں وہ ڈبل مینٹین کی جا رہی ہیں وغیرہ، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہ سب باتیں. مس ڈیکلیریشن ہوتا ہے، چیز کوئی اور منگاتے ہیں لکھتے کچھ اور ہیں تاکہ ریٹ آف ڈیوٹی کم ہو جائے. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں اور ہم سے زیادہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ جناب والا یہ جو اسٹیٹ کے ٹیکسز ہیں ان کو پے کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس ہی نہیں، اور زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. ارشاد. دیکھیں یہ جو نظریہ ہے یا پرسیپشن ہے یا نقطہ نظر ہے کہ ریاست کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے، گناہ نہیں ہوتا یہ، اور ریاست کے ساتھ آپ کا کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہوتا. ریاست کے ساتھ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط نظریہ ہے، غلط نقطہ نظر ہے. دیکھیں جھوٹ ہے، دھوکہ دھوکہ ہے. زید عمر بکر کے ساتھ کیا جائے یا ریاست کے ساتھ کیا جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس لینا حکومت کو جائز نہیں، یہ غلط بات ہے. ٹیکس حکومت بنا بر مجبوری کے لے سکتی ہے، ہاں البتہ اس کی شرائط ہیں ضرور. ظلم کی حد تک نہ پہنچے، ظلم لینے کے طریقوں میں ظلم نہ ہو، خرچ کیا جائے، خرچ کرنے میں شفافیت ہو تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہوا نظر آئے. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں بھی. ایک بات تو یہ نقطہ نظر کی غلط فہمی ہے، لیکن انیق صاحب اس کے ساتھ ساتھ بد اعتمادی بھی ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہمارے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. لیکن میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ارے بھائی ریاست کچھ بھی ہو، یہ جو آزادی کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا. آپ کوئی قیمت ادا کرتے ہیں تو یہ آزادی قائم رہتی ہے. ریاست کو بھی تو اپنے مصارف چلانے ہیں. ریاست اپنے مصارف کیسے چلائے گی اگر ہر کوئی جو ہے وہ یہی منطق لے کے بیٹھ جائے گا؟ تو
دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ کہ بہرحال جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا ہے چاہے آپ ریاست سے بولیں. دوسری بات یہ کہ ریاست کو ٹیکس لگانے کی اجازت ہے، البتہ وہ اس کی شرائط شریعت میں موجود ہیں کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ بقدر ضرورت ہو اور ظالمانہ طریقہ کار نہ ہو، ظلم کی بنیاد پہ لیا نہ جائے، عدل کی بنیاد پہ لیا جائے، برابری کی بنیاد پہ لیا جائے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری حکمران کی ہے، حکومت کی ہے. لیکن میرا اور آپ کا کام، ایک باشندے کا کام وہ یہ ہے، کسی ملک میں رہنے والے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، جو ٹیکسز ہم پر لاگو ہوتے ہیں ہم اسے ادا کریں. بہترین اور آئیڈیل بات یہ ہے کہ حکومت پر بھی اعتماد ہو ہمارا، کہ حکومت آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ ایک خسارہ نہ ہو اعتماد میں کہ یار ہم تو ٹیکس دے دیتے ہیں لیکن یہ ٹیکس نہیں لگتے عوام پر، عوام کی فلاح پر. ہم باہر دیکھتے ہیں، آپ بھی باہر دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں لوگ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں. انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسز ہماری فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے میرے ٹیکس یہ حکومت واپس کرے گی، ہمارے حکمران واپس کریں گے. تو وہ اعتماد کی فضا پیدا کرنا یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری ہے یہ ریاست، کیونکہ بد اعتمادی بہت سارے نقصانات کا پیش خیمہ ہوتی ہے. ٹھیک، صرف ٹیکس کے اندر نہیں، اور بہت ساری چیزوں میں بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہو، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنے لیے نافع سمجھیں کہ وہ ہمیں نفع پہنچانے والے ہیں، ان کو نفع پہنچانے والے ہیں. تو اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور ٹیکس اگر وصول بھی کرنا ہے تو سہولت کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حکمران عوام کو بد دعائیں دیں اور عوام حکمرانوں کو بد دعائیں دیں. دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ریاست اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں بھی کر رہی بالفرض محال، تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. ہمیں اپنے ٹیکسز وہ ادا کرتے رہنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ سرکس میں کام کرتے ہیں اور وہ جانوروں کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، تو ٹریننگ کے دوران وہ جانوروں کو مارتے ہیں، تو کیا وہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. بالکل ایک نیا سوال آیا، ارشاد. دیکھیں، جانوروں کو کی ٹریننگ کرنے پہ اجرت لینا تو جائز ہے، لیکن بہرحال جانور ہو یا انسان ہو، اذیت پہنچانا تو اس کی گنجائش نہیں، اس کو مارنا نہیں چاہیے. بہرحال ایک بے زبان جانور بھی ہو تو ظلم کرنا تو اس پہ بھی جائز نہیں ہے. تو مثال سنی ہے وہ جو بلی والا واقعہ ہے، بنی اسرائیلی روایات ہیں. اور پرندوں، آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جانوروں نے شکایت کی ہے، اونٹ نے شکایت کی ہے اپنے مالک کی آ کے، تو یہ جانور بھی شکایت کرتے ہیں. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مارنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس کی انکم حرام نہیں ہوگی. مارنے کی وجہ سے انکم حرام نہیں ہوگی، مارنے کی وجہ سے انکم حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم رائڈر سے کوئی بھی سامان منگوانے کے بعد اس کو اضافی رقم زکوٰۃ کے طور پہ دے دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ٹپ ہے، یہ ٹپ تو زکوٰۃ میں نہیں ہوتی. دیکھیں، جہاں بھی معاملے احسان کے کیے جاتے ہیں اور لوگ اس احسان کو اپنا حق سمجھتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ تو اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں نہ احسان ہے نہ اس کا حق ہے. ویسے ہی آپ نے گفٹ کر دیا تو وہاں کسی کو دینا ہو دے دیں. یہاں تو دو مسئلے ہیں، ایک تو وہ عام طور پہ ٹپ کو اپنا حق سمجھتا ہے، دوسرا آپ کو اس کی مالی حالت کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کوئی تھوڑی سوال کرتے ہیں اس سے کہ کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کیسا ہے. تو یہاں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. نہیں دینی چاہیے نا، کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عام طور پہ عرف میں یہ حق ہے.
تو حق کی ادائیگی میں تو ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. جی ہاں. زکوٰۃ تو مال کا حق ہے اور زکوٰۃ تو خالصتاً اس پہ احسان ہے. جی ہاں. اور جس کا کوئی عوض نہیں ہے، بلا عوض ہے یہ. تو اگر وہ اپنی محنت کا عوض سمجھ کے حق مانگ رہا ہے تو وہاں زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہاں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا لیکن یہ ٹپ وغیرہ دینا یہ مستحسن عمل ہے، اچھی بات ہے؟ مستحسن عمل ہے، جائز ہے، بہرحال آپ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ اس کو مباح ہے نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس کی ترغیب دینی چاہیے. دیکھیں ترغیب جو ہے نا وہ اس حد تک تو دے دینی چاہیے کہ جو اپنی وسعت میں ہو، لیکن اس کا ایک اور نیگیٹو پہلو بھی ہے. اچھا وہ کیا؟ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ ویٹرز کو بہت ہی کم اجرت پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں باقی تم ٹپ سے کمانا. یہ نقصان کی بات ہے. پھر بھائی آپ نے اجرت پہ رکھا ہے، آپ اس کی اجرت ادا کریں. ٹپ تو اس کا احسان ہے، آپ ٹپ کو اس کی تنخواہ کا حصہ بنا رہے ہیں. ہاں. کیونکہ آپ نے اس کی اجرت تو رکھی بہت کم ہے اور باقی وہ جتنا کمائے گا تو پھر اب وہ نہ دینے والے کو برا سمجھتا ہے. ٹھیک. وہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھائی ان کو تو دینی چاہیے تھی، میرا حق ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر وہ ٹپ کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. یہ ایک غلط رویہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے زیادہ ٹپ دیتے ہیں تو میں ان کی زیادہ خدمت کروں گا. اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے، سروس میں اندر تفریق پیدا ہوتی ہے جو آپ کے کسی بھی ادارے کے لیے وہ فائدہ مند چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک غلط روایت پڑ جاتی ہے. لیکن ٹپ جیسا آپ نے فرمایا دینا چاہیے، مباح ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایک حد تک. اگلا سوال آپ کی خدمت. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہ رہی ہے جو اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کی رقم جو ہے وہ ان یتیم بچوں پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر رہے گا یا پھر مسجد اور مدرسوں میں خرچ کرنا زیادہ بہتر رہے گا؟ دیکھیں اگر تو اس کے پاس یتیم بچے ہیں اور وہ ان زیر کفالت ہیں اس کے اور وہ غریب عورت ہے تو پیسے اس کو دینے چاہیے. ترجیح اس کو ہے. ٹھیک. تاکہ ان یتیم بچوں کی کفالت صحیح طریقے سے وہ کر سکے. سبحان اللہ. تو ان کو ترجیح دینی چاہیے. ان کو ترجیح. یہ دین کا شعبہ ہے، اس کی پہلے ترجیح. بالکل ٹھیک ہے. انسان کی خدمت. ہاں یتیموں کا حق ہے آپ کے مال میں. یتیموں کا حق ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس آ کر وہ اپنی ویسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ کوئی چینج کیوں نہیں آتا ان کی زندگی میں؟ بہت اچھا سوال ہے. بہت ہی آسانی اور سادگی سے انہوں نے بیان کر دیا. لیکن یہ اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے. دیکھیں وہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تبدیلی آنی چاہیے حج اور عمرے کے بعد. اصل بات ہے ہی ہے. فرمایا مقبول حج جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا مقبول حج وہی ہوتا ہے کہ جس میں حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں واضح تبدیلی آ جائے. آپ حج کر کے عمرہ کر کے آئیں اور ایسی توبہ استغفار رو دھو کر آئیں کہ آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آ جائے. تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے اس سفر کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اعمال کی پابندی کرے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں تو ماحول ہوتا ہے تو آدمی ماحول کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. یہاں آ کر بھی اپنے آپ کو ماحول سے جوڑے رکھنا وہ اصل ہے. مسجد کے ماحول سے، کسی ایسے ماحول سے، اللہ والے کے ماحول سے کہ جس سے قبر حشر آخرت سامنے رہے اور آدمی کے پیش نظر رہے. یہ بات ٹھیک. ماحول کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر چلتا ہے، ورنہ مشکل ہے. ورنہ بہت مشکل ہے. آدمی ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے، ورنہ آدمی پھر یہاں آ کر جو ہے واپس اسی زندگی میں چل پڑتا ہے، انہی دوستوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا، اسی طرح کے رویے. تو یہاں آ کر جب آدمی نے توبہ کی ہے تو اس توبہ پہ پھر قائم رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ماحول سے جوڑے، کسی اللہ والے کے ماحول سے جوڑے
جس سے آدمی کو ترقی ہوتے رہے، اخلاقی طور پہ، معاملات کی لائن سے، عبادات کی لائن سے، معاشرتی زندگی میں ترقی ہوتی رہے، اور لوگوں کو فرق نظر آئے کہ اب ان کی زندگی میں فرق آ گیا، اب یہ حج کر کے آ گئے۔ ایک زمانہ تھا انیف صاحب، ہم نے اپنے بڑوں سے یوں سنا کہ ہندوستان کے اندر تو ہندو بھی اس کی فکر کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ لوگ حج کر کے آ رہے ہیں تو اب تو یہ حاجی تبدیل ہو گئے بہت زیادہ، اور دم کرانے آتے تھے، دعائیں کرانے آتے تھے۔ غیر مسلموں کو بھی یہ ادراک تھا کہ اب یہ وہاں سے ہو کر آئے تو ان کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو یہ تو ایک واضح امر ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کے لیے مستقل محنت ہے یہاں آ کر بھی۔ اگر اس محنت کو کرے گا تو پھر انشاءاللہ ماحول سے جڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی وہ برکات قائم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند بنیادی تبدیلیاں حج کر لینے کے بعد انسان میں کیا ہونی چاہیے یا نمودار ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اچھا، اللہ اور اللہ کے رسول ترجیح اول بن جائے، ٹھیک، اپنی زندگی کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر، عبادات کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ نہیں، لیکن حج کے بعد یہ زندگی، کیونکہ حج تو توبہ کا نام ہے نا، ٹھیک، حج تو نام ہے ایک قصد کا، ایک ارادے کا کہ اب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اب رجوع کر لیا، اب دوستی کر لی ہے میں نے، ٹھیک ہے، اس کے گھر سے ہو کر آ گئے، دوستی ہو گئی۔ اب اگر حرام میں تھے تو حرام کو چھوڑیں گے، اب کبائر میں تھے تو کبائر کو چھوڑیں گے، اور اب تو اس کے دوست بن کر دکھائیں گے، اب ہم حبیب اللہ بن کر دکھائیں گے، اللہ، اب ہم اللہ سے دوستی کو نبھائیں گے۔ اس نبھانے کا نام تو حج ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر نظر رحمت کی، نظر کرم ہوئی، آپ کو بلایا اپنے گھر، اعزاز کے ساتھ رکھا، اس تعلق، اس رشتے کو نبھانے کا نام ہی تو حج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس تعلق، اس رشتے کو نبھانا ہوگا نا۔ ٹھیک، یہ رشتہ نبھ سکتا ہے بغیر جائے بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہاں جائے گا تو رشتے کو نبھائے گا، لیکن اس کے اوپر زیادہ ضروری ہے جس پہ یہ نظر رحمت آ گئی، ٹھیک ہے، وہ دو جس کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، جی، وہ میزبان ہے، یہ مہمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میزبان ہے، اور یہ وہ مہمان ہے۔ جی ہاں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے ضیوف ہیں، تو پھر اس کی لاج رکھنی چاہیے، اس رشتے کی، اس تعلق کی لاج رکھنی چاہیے۔ یہ لاج رکھے گا، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گا، اور اب اپنے آپ کو کوشش کرے گا کہ اب میں عباد الرحمن کی فہرست میں آ جاؤں، تو جو عباد الرحمن کی صفات ہیں وہ مجھ میں پیدا ہو جائے۔ یہی حج کا مفہوم ہے اور یہی حج سے مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ حج تو نام ہی توبہ کا ہے، اس لیے ہر عمل پہ، ہر رکن پہ گناہی تو معاف ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب دھل کے آتے ہیں تو ایسے دھل کے آتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس کو باقی رکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ حج ہے ہی خود سے خدا کی طرف سفر کا نام، کہ اللہ سے، جیسے ترجیح اول کی آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے میرا جڑاؤ، میرا تعلق، میرا رشتہ بحال ہوا کہ نہیں ہوا، اس سطح پر پہنچا یا نہیں پہنچا کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے مطلوب ہے۔ بالکل درست۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر احمد ہے۔ میرا اپنا مفتی صاحب سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہم جو اپنا اسراف کرتے ہیں جس میں کہ فضول خرچی آتی ہے، اور اکثر ہم زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم ہماری فیملیز ہوٹلوں میں جا کر اپنا اسراف کرتی ہے، کیا یہ اپنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو ہمیں اس چیز سے بارے میں آپ برائے مہربانی اپنی روشنی سے آگاہی دیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اچھا سوال۔ دیکھیں، اس کے اندر ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ 2 + 2 4 نہیں ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اسراف کا
بخل کا، سخاوت کا، تبذیر کا الگ الگ ہے. ٹھیک. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول اسراف کہتے ہیں کہ اس جگہ پر خرچ کرنا جائز تھا، ہاں. آپ نے ضرورت سے زائد خرچ کیا. تبذیر کہتے ہیں بے محل جگہ پہ خرچ کرنا، جہاں پہ خرچ کرنا ہی جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس جگہ پر. اور وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ وہ تو بہت ہی سخت وعید ہے. اسراف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پیسے کی برکت نکل جاتی ہے. اب انہوں نے اس میں ایک مثال دی ہے انہوں نے سوال کے دوران. تو یہ یاد رکھیے کہ ہوٹل پہ جا کر کھانا کھانا یا کہیں باہر اپنی فیملی کو لے جا کر کھانا کھلانا، اگر کوئی آدمی وسعت رکھتا ہے اور مہینے میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو جائز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. وہ جا کر چلا جائے اور کھا لے جا کر تو گنجائش موجود ہے، جا سکتا ہے وہ اور کھا سکتا ہے. ہاں، اس کے لیے نام و نمود کے لیے جائے، قرض لے کر جائے، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اپنی آپ اوقات اجازت نہ دے اور ایسی جگہ پر جا کے بیٹھے، قرض لے کے بیٹھے، صرف نام و نمود کے لیے بیٹھے، یہ ناجائز ہے. یہ اسراف بھی ہے بلکہ تبذیر بھی ہے. تو یہ تو اس کے لیے جائز نہیں تھی. تو اصل بات یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اگر کہیں پہ جا کے کھا رہا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر اس کو اجازت ہے تو اولاد پر، گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ان پر بھی خرچ. ہاں، یہ بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ بھائی اگر ہم گھر پہ کھائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، گھر منگا کر کھائیں گے تو اچھا ہوگا، اور بس اتنے درجے کا کھائیں کہ اس میں فضول خرچی خود ہی نہ آ رہی ہو، نام و نمود نہیں ہوگا، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوگی. کھانا لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، نام و نمود کے لیے تو نہیں کھایا جاتا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بات فرمائی ہوٹلنگ کے حوالے سے، فیملی کے ساتھ گئے، کھانا کھایا وغیرہ وغیرہ. یہ شاید ایک چھوٹے سے لیول پہ سوال کا حصہ تھا اس لیے جی ہاں بالکل. لیکن جیسے اسراف ہو رہا ہے، اب یہ جو دلہن کا جوڑا یہ 40 لاکھ روپے میں کیوں تیار ہو رہا ہے؟ اور ہمارا ملک پاکستان جیسا ملک. یہ اسراف نہیں ہے، تبذیر ہے. نہیں، یہ تبذیر ہے نا. یہ یعنی اسراف، تبذیر، فضول خرچی وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. ہم ان گھروں میں کہ جن گھروں میں 40 لاکھ کیا کوئی 10 لاکھ میں شادی ہو جاتی ہے پوری، تو وہ خواتین یا وہ بچیاں ہماری جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی 40 لاکھ کا جوڑا پہنیں گے، تو اس مملکت کے اندر مردوں میں آ جائیے. یعنی ایک آدمی ایک گھڑی 2000 کی پہن سکتا ہے، 4000 کی پہن لے. کیا ضروری ہے کہ وہ 2 لاکھ کی گھڑی پہنے وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ چھوٹی گاڑی میں کام چل سکتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ میں اپنی گاڑی کی پیمائش سے، اس کی لمبائی سے میں باعزت قرار پاؤں اپنے معاشرے میں؟ یہ جو رویہ ذہنی پستی، ذہنی زوال، ذہنی بدبختی، یہ ہمارے معاشروں میں کیوں رائج ہو گئی ہے؟ اور کیا یہ دین اس کی مذمت نہیں کرتا؟ بالکل مذمت کرتا ہے. جب ملنے جلنے کے پیمانے جو ہے نا وہ صرف پیسہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ زوال خود بخود شروع ہو جاتا ہے. یہ تو پیمانے نہیں تھے نا، لوگوں کو ناپنے کی مقیاس یہ تو نہیں تھی. یہ تو آپ نے ایک نئی مقیاس، نئی یارڈ اسٹک گڑ لی ہے اپنی. اس یارڈ اسٹک کے اندر جو ہے جس کے پاس پیسے ہیں، میکسیمائزیشن آف ویلتھ جو ہے وہی ایک کامیابی کی یارڈ اسٹک ہے. وہ حرام ہو، حلال ہو، ادھر سے آئے ادھر سے آئے. پھر دوسرا ایک یہ چیز ختم ہو گئی کہ بھائی آپ دیکھیں دین کیا تعلیم دیتا ہے. دین تعلیم یہ دیتا ہے کہ رزق تو آپ کے پاس مقدر کا ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن خرچ آپ کے اختیار میں ہے. اس لیے کل معاشر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہے کہ کتنے پیسے آپ کے پاس تھے، سوال یہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں. جی ہاں، اختیاری اعمال پہ سوال ہے. تو اچھا، اور پھر جس عمل میں یہ اسراف ہوتا ہے اس میں بے برکتی آ ہی جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں نا، شادی میں بے برکتی ہوتی ہے، کھانوں میں جی بھائی نکالنے میں حوث کا مظاہرہ. آپ کو پتہ ہے نہیں کھا سکتا میں اس پلیٹ میں، جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں کھا سکوں گا اتنا، پھر بھی اتنا بھر لینا پلیٹ کے اندر.
ٹھیک اسراف ہے، جی ہاں یہ بھی اسراف ہے۔ تھوڑا سا کچھ آپ نے پیا اور پھر پی کے آپ نے چھوڑ دیا کسی چیز کو، وہ بھی اسراف ہے۔ کھانوں کے اندر اسراف ہے، کھانوں کا گھروں میں باہر چیزوں میں کھانوں کا پھینکنا، کھانوں کا چھوڑ دینا، دسترخوان پہ چیزوں کا چھوڑ یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں۔ تو کیا لباس میں، کھانے پینے میں، ان تمام جگہوں پہ اسراف؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پوری 360 ڈگری میں انسان کی زندگی میں اسراف عمل کرتا ہے، اور اسراف بہت بنیادی چیز ہے، کیونکہ اصل چیز میانہ روی ہے۔ مسلمان کی خوبی میانہ روی ہے، بالکل، سبحان نہ اللہ، اسراف ہے نہ تبذیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بخیلی دین ناپسند کرتا ہے، بخل کو کنجوسی پسند، نہ ہو، خرچ کیا جائے پیسہ، اپنے پہ لگایا جائے، فیملی پہ لگایا جائے، رشتہ یہ تو داروں پہ صدقہ لگائے، ہے، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، انفاق لیکن ہے۔ اسراف، فضول خرچی، 1,000 روپے میں کھانا ہو سکتا ہے لیکن 5,000 روپے خرچ کیے جا رہے اور ہیں، پھر اس کی نام و نمود ہو رہی ہے، نام و پھر نمود، فیس نمائش ہو بک رہی ہے۔ نمائش ہو رہی ہے، وہ اور بھی زیادہ، بلکہ پھر بعد میں کہتے ہیں نظر لگ گئی، تو بھائی نظر لگنے کا سامان تو آپ نے خود پیدا کیا تھا۔ صحیح، کوئی آدمی آپ فیس بک پہ ڈالیں گے، اگلا حریصانہ نظروں سے دیکھے گا نا۔ سبحان اللہ، سبحان لوگ اللہ۔ تو اس کا اہتمام کیا کرتے تھے صاحب کہ جب باہر سے پھل لاتے تھے تو وہ کہتے تھے تھوڑی دیر رکھ کے پھر کھانا، کتنی حریصانہ نظریں اس پہ پڑی ہوں گی، اللہ اکبر۔ اس کا اہتمام کہ اور اب آپ شادیوں کے یہ جوڑے آپ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، کوئی میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، کوئی ادھر ڈال رہے ہیں، تو اس سے کیا اس سے تو ایک غلط رویہ مائیوں کا پنپ رہا ہے۔ جوڑا الگ ہے، شادی کا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے، اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے تو وہ دیکھتے چیزیں ہیں، جو 20 لاکھ کا جوڑا مائیوں کا، 30 لاکھ کا جوڑا شادی کا، بلکہ 40 لاکھ کا جوڑا شادی کا اور 25 لاکھ کا جوڑا ولیمے کا، یہ دلہن کے جوڑے تیار ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بڑے بڑے برانڈز ہیں ہمارے ملک میں، اور وہ برانڈز اپنے نام کو بیچتے ہیں، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس مملکت میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ سوچیں کہ وہ کوئی غریب کنٹرول ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی اور مزید سیکھیں گے آپ سے۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے۔ مفتی نجیب صاحب کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملتی رہتی ہے اور وہ غافلوں کے ساتھ راہ غفلت میں گرتا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملتی رہتی ہے اور وہ غافلوں کے ساتھ راہ غفلت میں گرتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔